أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 سے تفسیر کو سمجھیں گے۔ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ تو بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش کر رہا تھا، یکے بعد دوسرے انعام اتار رہا ہے۔ بنی اسرائیل ان انعامات سے فائدہ اٹھا کر بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان میں سے 5 احسانات اور 5 انعامات کا ذکر کل کی آیات میں ہوا تھا۔ آج 6ٹھے انعام اور 6ٹھے احسان سے بیان کریں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے بنی اسرائیل، وہ انعام وہ احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم رہنمائی پاؤ، ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو کتاب عطا فرمائی، توریت، اور توریت کے ساتھ میں کچھ معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کو الفرقان کہا ہے۔ علامہ زمخشری بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الکتاب اور الفرقان سے توریت ہی مراد ہے۔ الکتاب سے مراد بھی توریت ہے، فرقان اس کی صفت ہے۔ توریت ایسی کتاب تھی جو کتاب غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے والی تھی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، لوگوں کو بتانے والی تھی کہ یہ حق چیز ہے اور یہ باطل چیز ہے، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد توریت ہے اور الفرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو کئی معجزے عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے تھے۔ ایک عصا کا معجزہ تھا، لاٹھی ہاتھ میں پکڑتے تو لاٹھی بن جاتی، اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کو یوں بغل میں ڈالتے اور پھر ہاتھ کو یوں اوپر کرتے تو کئی کلومیٹر تک روشنی پھیلتی تھی۔ یہ ہاتھ لائٹ کا کام دیتا تھا، جیسے آج ہماری روڈ لائٹ ہوتی ہے تو روڈ لائٹ کی طرح ان کے ہاتھ سے ایک روشنی نکلتی تھی اور دور دور تک چاندنی اور روشنی پھیلا دیتی تھی۔ اور بھی کئی ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، تم کو حق بتلانے کے لیے، تم کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کو معجزات دیے تاکہ تم صحیح راستے پر چلو اور غلط راستے سے بچو، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس نبی کی نافرمانی کی، اس کی ناشکری کی، ان معجزات کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کتاب کو بھی تبدیل کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ ساتواں انعام، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ وہ احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے، اے بنی اسرائیل، وہ انعام بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، عجل بولتے ہیں گائے کے بچھڑے کو، عربی کے اندر عجل بچھڑے کو کہتے ہیں۔ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، اب اس ظلم کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور اس توبہ کی ترکیب یہ ہے، توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے گوشالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا کی ہے، ان کو قتل کیا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے، اور وہ بالکل ان کے قریب رشتہ دار بھی ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں پر 40 دن کا اعتکاف کیا، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 کے عدد کو کسی انسان کی تبدیلی میں خاص دخل ہے، اسی لیے ہمارے جو تبلیغ کا کام ہے اس میں بھی 40 دن کے چلے میں نکالا جاتا ہے، چلے میں نکلو، 40 دن میں نکلو۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو شخص 40 دن تک پابندی کے ساتھ صفِ اولا اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے 2 پروان عطا فرماتے ہیں، ایک تو نفاق سے بری ہونے کا، دوسری جہنم سے بری ہونے کا۔ یہ آدمی جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور یہ آدمی منافق بھی نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ منافق کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، وقت کو ٹال کے پڑھے گا، جماعت چھوڑ دے گا، ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز چھوڑ دی۔ پابندی کے ساتھ 40 دن تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، صف اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور آپ کی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو اکبر کی راہ تک نہ پہنچیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہاتھ نیت کر کے ہاتھ باندھ لو، اسے بولتے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ شریک ہونا۔ امام صاحب نے تکبیر کیا کر کے آدھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر آ کے آپ شریک ہو رہے ہو تو آپ کی تکبیر اولا چھوٹ گئی، وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ یہ فضیلت اسی وقت ملے گی جب آپ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ میں اللہ اکبر کہو اور 40 دن تک 5 نمازیں اس طرح پڑھو، تب یہ فضیلت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا توریت دینے کے لیے کوہ طور پر۔ انہوں نے 40 دن کا یہاں پر اعتکاف کیا، پیچھے جو قوم تھی وہ گمراہ ہو گئی، بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا وقت پورا ہوا، اللہ نے ان کو توریت تو دی، لیکن ان کو ساتھ میں کہا کہ تمہاری قوم پیچھے گمراہی میں پڑ گئی ہے، وہ تو بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی، شرک میں پڑ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے،
دیکھا قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، کہا تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ کام کرو، شرک کرو، بچڑے کی پوجا کرو؟ فرعون جو انسان تھا، اس انسان کی عبادت سے بھی اللہ نے منع کر دیا، تو یہ احمق حیوان جو جانور ہے، جانور کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ انسان کم سے کم جانور سے تو افضل ہے۔ اس انسان کی عبادت کو ہی اللہ نے گوارا نہیں کیا، اور اس سے تم کو منع کیا، اس کو ڈبو کر غرق کر کے ختم کیا، اس سے تم کو نجات دی، اس سے نکالا، اور پھر تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ بڑے ضدی، بڑی آڑو، بڑی الٹے راستے پر چلنے والی قوم ہو۔ اب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ توبہ کی شکل یہ ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ اب بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس نے بچڑے کی پوجا بھی نہیں کی اور پوجا کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو تو توبہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ اپنا کام کر رہے تھے، خود بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کی بات مانی نہیں گئی، ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن کوشش کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو توبہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا گروہ جنہوں نے خود تو بچڑے کی پوجا نہیں کی، لیکن یہ لوگ پوجا کرنے والوں کو روک نہیں رہے تھے، بلکہ جب انہوں نے پوجا شروع کی، پوجا کرنے والوں نے، تو یہ ایک طرف ہٹ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو بھائی کچھ نہیں کہتے ہیں، تم جانو، تمہارا خدا جانے۔ تیسرا گروہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور الگ ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، ان کے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، ان کو یہ لوگ قتل کریں گے جو الگ بیٹھے تھے، جن کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ کسی برائی کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تمہارے ہاتھوں سے قتل کرایا جائے گا۔ ان کی توبہ کی یہ شکل رکھی گئی کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 70 ہزار لوگ قتل کیے گئے، بنی اسرائیل کے 70 ہزار لوگ قتل کیے گئے بچڑے کی پوجا کرنے کی جرم کے اندر اور اس کی سزا کے طور پر۔ 70 ہزار لوگوں کے قتل ہونے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے، یوشع بن نون نے، اور بھی بہت سے جو نیکوکار لوگ تھے، انہوں نے خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے توبہ کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیا۔ وہی ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کی معبود بنا کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم توبہ کرو تمہارے رب کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اور اپنے جانوں کو قتل کر دو، یعنی قتل کے لیے پیش کرو، یہی تمہارے لیے اس جرم اور اس گناہ کی سزا ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک حیوان کی اور ایک جانور کی عبادت شروع کر دی، اس کی سزا یہ ہے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس، یہ قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس شرک کے جرم میں اپنے آپ کو قتل کروا دینا، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اسی گناہ پر اڑے رہو یا ہٹ درمی کر کے اپنے آپ کو جرم کی سزا سے بچاؤ۔ دنیا کی سزا بھگت لو، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ
وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ آٹھواں احسان، آٹھواں انعام، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وہ احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم کو پکڑ لیا ایک سخت بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو موت دینے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو لو اور ان کو واپس کوہ طور پر لے کے آؤ، اور وہاں پر آ کر کے تم سب توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد پھر واپس جا کر کے توریت کے احکامات ان کو سکھاؤ اور ان کو توریت پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ 70 لوگ کوہ طور پر پہنچے ہیں، طور کی پہاڑی پر، تو انہوں نے مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، تم کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرتے ہو نا، آج ہمیں اپنی گفتگو اللہ سے باتیں کرو، ہم سنیں گے تم کیسے باتیں کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک بدلی آئی، ایک بادل آیا، موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ بنی اسرائیل نے اس گفتگو کو سنا، جو یہ 70 لوگ آئے تھے یہ نیچے کھڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام بادل میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو سنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گفتگو کر کے واپس بادل سے باہر نیچے ان کے پاس آئے تو ان کو کہا کہ اب تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تم نے اللہ تعالیٰ سے میری گفتگو کو سنا، میری باتوں کو سنا اور یقین کر لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اتنی سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب بھی نہیں مانو گے؟ یہ کہنے لگے نہیں، ہم تو اسی وقت مانیں گے جب تو اللہ کو ہم نے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں تب مانیں گے، اس سے پہلے نہیں مانیں گے۔ اتنا اللہ کو غصہ آیا، ان کے اوپر بجلی گرائی اور سب کو مار دیا۔ جب یہ سب لوگ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام پھر ٹینشن میں آ گئے کہ یا اللہ میں اپنی قوم کے 70 لوگوں کو تو لے کے آیا تھا یہاں کہ واپس جا کر کے میری گواہی دیں گے، لیکن یہ سب مر گئے، یہ تو بیوقوف تھے، نادان تھے، جاہل تھے اور ایسے ضدی تھے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، میری دعا کو قبول کر کے ان کو واپس زندہ کر دو تاکہ یہ میری گواہی دیں وہاں جا کر کے کہ ہاں میں نے اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے باتیں کی، اللہ نے مجھے توریت دی ہے، میں حق نبی ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جب یہ لوگ زندہ ہوئے پھر واپس موسیٰ علیہ السلام ان کو قوم کے پاس لے کر گئے، وہاں جا کر پھر مکر گئے، اتنے ضدی تھے، اتنے آڑو تھے، کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کتنی نشانیاں دکھا دو، کتنے ہی احسان کر دو، کتنے ہی انعام کر دو، لیکن نہیں، بس ضد ہے تو ضد ہے۔ ایسے ضدی اور ایسے ہٹ درم لوگ تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، وہ احسان یاد کرنے کے قابل ہے جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں تیری باتوں پر یقین کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو پکڑ لیا ایک بجلی نے اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا موت دینے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، لیکن موت دینے کے بعد جب زندہ ہوئے تب بھی ناشکر ہی بنے، تب بھی مکر گئے حق بات کو بتلانے سے۔ وَذَلَّلْنَا
अलैकुम गमाम व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालिका से तुम्हें जिहाद करना है, तुम्हें लड़ना है। तो ये पहले तो निकले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, बीच रास्ते में जाकर कहने लगे कौम अमालिका तो बहुत ताकतवर कौम है, बहुत सख्त कौम है। बीच रास्ते में बैठ गए, मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। अय मूसा, हम तो बहुत कमज़ोर लोग हैं और कौम अमालिका बहुत ताकतवर कौम है, हम तो उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। तू और तेरा रब जाओ, उनसे जाके लड़ो, हम यहीं बैठ के देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। ऐसी अजीब कौम थी, नबी का साथ छोड़ दिया। नबी इनको लेके जा रहे हैं, बीच रास्ते में कहने लगे तू और तेरा रब जाके जिहाद करो, हम यहाँ बैठ के देखते हैं तुम्हारा जिहाद कैसा है, तुम्हारी लड़ाई कैसी होती है। अल्लाह ताला ने फिर इस कौम पर अजाब को भेजा और इसको एक वादी जिसका नाम है ती, वादी ती के अंदर 40 साल तक भटका दिया। सुबह रवाना होते हैं, शाम को घूम कर फिर वापस वहीं जाते, तेली की बेल की तरह। आप लोग नाराज़ मत होना, एक मिसाल दी जाती है। उसकी भी आंखों में पट्टी बांध करके फिर तेल निकाल के चलाते घाने पे, तो वो समझता है कि मैं दिन भर चलाऊं तो कहीं दूर पहुंच गया हूँगा। जब पट्टी खोलते हैं तो वहीं का वहीं वो रस्सी में बंधा हुआ बैठा है। तो इसी तरह ये इन लोगों की अल्लाह ने हालत कर दी। सुबह चलते थे, शाम को वापस घूम करके वहीं आ जाते थे, कहीं बाहर निकल ही नहीं पाते थे। 40 साल तक इसी वादी के अंदर भटकते रहे, रास्ता ही नहीं मिला इनको बाहर निकलने का। अल्लाह ने इनको भटका दिया। लेकिन जब अल्लाह ने इनको इस वादी से बाहर निकाला और वादी के अंदर रहते हुए भी कई एहसान किए, लेकिन सब एहसानात की इन्होंने नाशुक्री की। जब बाहर निकले, जिस तरीके से अल्लाह ने निकलने का हुक्म दिया उसके बिल्कुल अपोजिट और मुखालिफ, सीने तान कर तकब्बुर करते हुए अल्लाह ने जो कलमा कहा था उसकी जगह दूसरा कलमा मजाक से कहते हुए यूँ इस्तेज़ा करते हुए निकले। कितने भी एहसानात करो, आखिर में जा कर के वही ज़िद, हट दर्मी, नाशुक्री, ये इनकी आदत और फितरत की चीज़ थी। वइज़ क़ुल्तुम वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और हमने साया किया तुम्हारे ऊपर बादल का। इस वादी के अंदर जब ये लोग भटक गए तो इस वादी में कोई सायबान नहीं था, साये के लिए परेशान हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम पर रहम करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने इन पर बादल को भेज दिया, बादलों के ज़रिए से साया किया। व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और उनके ऊपर मन और सलवा ये खाना है। मन जो है मीठा और शीरीं था, सलवा मुफस्सिरीन लिखते हैं बुटेर को कहते हैं, या बुटेर की शक्ल की कोई दूसरा परिंदा है, वो इनके लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, जो इनके इर्द गिर्द बैठे रहते थे, आराम से इसको पकड़ के ज़बा करके खा सकते थे। ऐसा अल्लाह ने इंतज़ाम किया। इस सब इंतज़ाम के बाद भी नाशुक्री की इन्होंने। कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने फरमाया खाओ वो चीज़ें जो हमने दी है तुमको पाकीज़ा। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह फरमाते हैं हमने इन पर जुल्म नहीं किया, ये खुद ही अपने जानों पर जुल्म करने वाले थे। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम, नौवां एहसान वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब हमने कहा दाखिल हो जाओ उस बस्ती के अंदर। इस बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, फ़लस्तीन की बस्ती है जहाँ बैतुल मुक़द्दस बना हुआ है, मस्जिद अक्सा। फ़कुलू मिनहा, खाओ उसमें से, हैसु शिअ्तुम, तुम जहाँ से चाहो, रगदन, आराम के साथ, सुकून के साथ। वदख़ुलुल बाब सुज्जदन, तुम उस जब शहर में दाखिल हो तो शहर के दरवाज़े में दाखिल होना झुकते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में दाखिल होना। वक़ूलू, और ये कहना हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, हित्ततुन के माना ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। नग़फ़िर लकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे।
وسنزید المحسنین، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم خوب بڑھا کر دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ میدان تی کے اندر 40 سال تک من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اب تو ہم یہاں اکتا گئے کھاتے کھاتے، کوئی دوسرے کھانے کا ہمارے لیے انتظام کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یوشع بن نون یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہت نیکوکار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کے ساتھ میں ان لوگوں کو اس وادی تی سے باہر نکالا۔ وادی تی سے باہر نکال کر پھر یوشع بن نون نے بیت المقدس کو فتح کیا اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر بیت المقدس گئے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو تو اس وقت میں اس کے گیٹ میں دروازے میں داخل ہوتے وقت میں سر جھکا کر کے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور استغفار کے کلمات کہتے ہوئے حتۃ حتۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ ان لوگوں نے اس کا بالکل الٹا کیا، سرین کے بل اور سینہ اوپر سر اوپر کر لیا، جو اللہ نے حکم دیا اس کے بالکل الٹا کر کے، اور پھر حنطۃ فی شعیرۃ حنطۃ فی شعیرۃ اس کلمے کا بھی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا تو یہ گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت میں یہ کلمہ کہنا حتۃ حتۃ، انہوں نے کیا کہا حنطۃ حنطۃ۔ حتۃ تو بولتے ہیں مغفرت طلب کرنے کو، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہماری بخشش کر، اور حنطۃ بولتے ہیں گیہوں کے دانے کو۔ یہ کہنے لگے گیہوں کا دانہ اپنی بالی میں، گیہوں کا دانہ اپنی بالی میں، اب تو یہاں ہمیں گیہوں ملے گا، لہسن ملے گی، پیاز ملیں گے، آلو ملیں گے، ٹماٹر ملیں گے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ کہنا اللہ ہماری بخشش کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں گیہوں ملیں گے، ہمیں یہاں ٹماٹر ملیں گے۔ ایسے عجیب لوگ تھے۔ فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم نے اتارا ان ظالموں کے اوپر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب کو، بدلے کو، بما كانوا یفسقون، بدلے میں اس کے جو یہ لوگ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ اگلی آیات کے اندر بھی اسی طریقے کے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے ناشکری ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتها ولا ہما الا فرجتها ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے علوم کے لیے ہمارے سینوں کو، دل و دماغ کو کھول دے۔ یا اللہ تقوی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، اخلاق کی پاکیزگی نصیب فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی مخلوق کے دلوں کو جیتنے کی توفیق عطا فرما، مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دے۔ یا اللہ تمام مخلوق کے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں، ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، تمام مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، مخلوق کے دلوں کو جدھر چاہے پھیر دے۔ یا اللہ
ہمیں مخلوق کے دلوں کے اندر محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کی محبت نصیب فرما، نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے، ہم سے کوئی نفرت کریں یا ہم کسی سے نفرت کریں، ہم سے کوئی دشمنی رکھیں یا ہم کسی سے دشمنی رکھیں، ہم کسی سے عداوت رکھیں یا ہم سے کوئی عداوت رکھے، یا اللہ ہم تو محبت کا سوال کرتے ہیں، سب مخلوق کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، مخلوقات کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دے، یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما۔ جسے آپ نے قبول کر لیا اسے دنیا کوئی ٹھکرا نہیں سکتی، جسے آپ نے ٹھکرا دیا اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما۔ 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اصول و آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، تمام کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔